امام جعفر صادق علیہ السلام کا احسان عظیم۔ آپ نے بتایا سورہ ہمزہ کا آسان اور مختصر ترین عمل جس سے پیسہ آپ کی طرف رخ کرے گا، غربت اور تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مزید آپ نے بتایا اس سورہ کا وہ طریقہ جس سے آپ کے دشمن اور مخالف آپ پر زبان درازی نہیں کر پائیں گے، ان کی زبان اور غیبت بند ہو جائے گی۔ اور یہ سورہ ہے نظر بد اور آنکھوں کے درد کا علاج۔ میرے رحیم و کریم رب کا سارا کلام شفا ہے، بلکہ اس کا ایک ایک حرف شفا ہے جو دنیا و آخرت کی خیر و برکت اور بھلائیوں اور فوائد و ثمرات سے بھرپور ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ الہمزہ۔ آج ہم آگاہی حاصل کریں گے اس سورہ کے فضائل و ثمرات سے۔ اس سورہ میں طعنے دینے والوں، عیب جوئی کرنے والوں اور مال جمع کرنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر فرماتا ہے کہ ہر طعنہ دینے والے اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عقرب یعنی بچھو آدمی تھا۔ یہ لوگوں کے عیبوں کی تلاش اور ٹو میں لگا رہتا تھا، اور پھر جب اس کے ہاتھ کسی کا عیب آ جاتا تو وہ اس شخص کی تحقیر و تذلیل کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مسخ کر کے بچھو بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے اس رات کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے پہلوؤں سے گوشت کاٹتے تھے اور پھر اسے خود کھا جاتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ تم لوگ اپنا گوشت اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے۔ اس وقت میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے عیب تلاش کرتے تھے اور پھر ان لوگوں کا تمسخر اڑاتے اور ان کی تحقیر کرتے تھے۔ میرے احباب، غیبت یا عیب جوئی ہمارے دین میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو عیبوں سے بھرا ہوا نہ ہو؟ میرا اللہ گناہ کو چھپانے والا ستار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے عیب یا گناہ سے آشنا ہو جائیں تو اس کی پردہ پوشی کریں، حتیٰ کہ اپنے گناہ کا اظہار بھی لوگوں کے سامنے کر کے انہیں اپنے گناہ پر گواہ مت بنائیں۔ اور ویسے بھی غیبت کر کے آپ کو ملنے والا تو ہے کچھ نہیں، اور نہ ہی اس سے اس شخص کو کوئی نقصان پہنچتا ہے جس کی آپ غیبت یا عیب جوئی کر رہے ہیں۔ الٹا ہوتا کیا ہے؟ آپ کے نامہ اعمال سے نیکیاں اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، اور اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور یوں چند منٹ کے زبان کے چسکے اور چند لمحوں کی نفس امارہ کی تسکین کے لیے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ جس شخص کی غیبت، عیب جوئی اور زبان درازی سے اللہ تعالیٰ کی اس واضح تنبیہ کے باوجود آپ محفوظ نہ ہوں تو پھر اس کا علاج بھی یہی صورت کرتی ہے۔ جو شخص بھی آپ کو زبان سے زخم لگاتا ہو، آپ پر بدتمیزی اور زبان درازی کرتا ہو، لڑتا جھگڑتا ہو، آپ کی تحقیر و تذلیل کرتا یا مذاق اڑاتا ہو یا پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کرتا ہو، تو اس شخص کی ان کارستانیوں سے بچنے کے لیے اسی نیت سے اول آخر درود کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ ہمزہ کی تلاوت کیا کریں۔ صرف چند دن ہی ایسا کرنے سے آپ اس کی شر انگیزیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ مزید فائدے کے لیے اس سورہ کو لکھ کر بھی اپنے پاس رکھیں۔ اگر کسی شخص کی آنکھوں میں درد ہو تو وہ آنکھ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ ہمزہ کی تلاوت کرے تو اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ ہمزہ کی تلاوت کرنے والوں کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ حسنات دیے جائیں گے جنہوں نے آپ کے اصحاب کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ سورت نظر بد کو دفع کرنے والی سورت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نظر بد لگی ہو اس پر سورہ ہمزہ پڑھا کرے، نظر بد دفع ہو جائے گی۔ غربت، فقر و تنگ دستی کے شکار افراد کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک آسان اور مختصر عمل بتا کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں
ہر واجب نماز میں سورہ ہمزہ کی تلاوت کیا کریں، اس سے آپ کی غربت، فقر و تنگ دستی ختم ہو جائے گی، وسیع روزی آپ کا رخ کرے گی، معیشت فراخ ہو جائے گی، اور مزید یہ کہ آپ بری موت سے بھی محفوظ رہیں گے۔ میرے پروردگار ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں اپنی بارگاہ سے وسیع رزق عطا فرما، آمین۔